میں کئی ماہ سے اماں کے ساتھ مسز قادر کے گھر جا رہی تھی۔ اماں اپنی محنت، ایمانداری اور کمگوئی کی وجہ سے ان کی چہیتی ملازمہ تھی۔ وہ اماں سے بہت پیار کرتی تھی اور اماں ابا پر جان دیتی تھی۔ ابا کا چند ماہ پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ابا مرتے مرتے بچ تو گیا، مگر 4 ماہ مکمل طور پر بستر سے لگ کر رہ گیا۔ اماں نے اپنی جمع پونجی ابا کے علاج پر لگا دی۔ مسز قادر جو کچھ بھی ہمیں کھانے کو دیتی، وہ لا کر اماں ابا کے آگے رکھ دیتی تاکہ ابا کی کمزوری جلد از جلد دور ہو جائے۔ ابا کے لیے ہمیشہ اماں تازہ روٹی پکاتی، ابا کے نخرے ایک لاڈلے بچے کی طرح اٹھاتی۔ 4 ماہ کی خدمت گزاری کے بعد ابا پہلے سے زیادہ تندرست ہو گیا تھا، کیونکہ پھر اس نے اماں کو پہلے سے زیادہ مارنا شروع کر دیا تھا۔ سارا دن اماں مارا ماری کام کرتی اور شام تک ابا چارپائی توڑتا، اور پھر گھر داخل ہوتے ہی اماں ابا کی خدمت میں لگ جاتی۔ کھانا دینے کے بعد ابا کے پیروں اور سر کی مالش کرتے کرتے اماں تھکن سے چور ہو جاتی، پر زبان سے ایک لفظ نہ نکالتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر کسی بھی بات پر انکار کیا تو پھر سے اس کی کھال ادھیڑی جائے گی۔ اکثر راتوں کو ابا گھر سے باہر ہی رہتا۔ رات گئے واپسی ہوتی تو اس کے گلے میں موتیے کے ہار ہوتے اور ہاتھوں میں شراب کی بوتل۔ نشے میں دھت گھر آ کر اودھم مچاتا، کبھی دائیں گرتا تو کبھی بائیں۔ بڑی مشکل سے اماں اس کو چارپائی تک لے کر جاتی، اس کے جوتے اتارتی اور پھر ابا کو صاف ستھری چادر اڑا دیتی، اور خود اماں برسوں پرانی زخموں سے بھری دکھوں کی چادر اوڑھ کر سونے کی کوشش کرتی۔ اس روز بھی گالی گلوچ کے بعد ابا نے اماں کی خوب پٹائی کی۔ اماں کا قصور اتنا تھا کہ اماں نے ابا سے کام کرنے کی التجا کی تھی۔ ابا کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزرتی تھی۔ بس پھر اماں تھی اور ابا کی لاتیں، مکے اور لکڑی کا ڈنڈا۔ اماں ہمیشہ ابا کی مار بہت ہمت سے کھاتی، چیخو پکار سے گریز کرتی، ڈرتی تھی کہ گھر سے آواز باہر گئی تو ابا کی بدنامی ہوگی۔ اماں پہلی بار اس دن چیخی جب ابا نے اماں کے پیٹ پر لکڑی کا ڈنڈا برسایا، کیونکہ میں اماں کے پیٹ میں تھی۔ مجھے بچانے کے لیے اماں چیخ چیخ کر آہوزاری کرتی رہی، واسطے دیتی رہی کہ پیٹ پر مت مار، مت مار، میرا بچہ مر جائے گا۔ شراب کی بوتل اماں کے سر پر توڑنے کے بعد بھی جب ابا کو تسلی نہ ہوئی تو مٹی کا تیل اماں پر ڈال دیا، مگر بوتل کی نوک ابا کے ہاتھ میں گھب گئی اور ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، اس لیے صحیح طرح ماچس نہ جلا پایا۔ اس دوران محلے والے آ گئے اور بیچ بچاؤ ہو گیا۔ وہ قیامت کی رات میرے اور اماں پر بہت بھاری تھی، پر ادھر تکلیف دہ رات گزری، ادھر اماں کام کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ اماں کے دن کا آغاز صبح سویرے ہوتا۔ سب کو ناشتہ دے کر میں اور اماں مسز قادر کے گھر کا رخ کرتے۔ اماں کی عادت تھی کہ مسز قادر کے گھر داخل ہوتے ہی سلام کرتی اور ساتھ ہی پوچھتی کہ صاحب گھر پر ہیں۔ اگر ان کا جواب نہیں ہوتا تو اماں چادر اتار کر اپنا کام شروع کر دیتی، اور اگر جواب ہاں میں ہوتا تو اسی چادر کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیتی اور کام کا آغاز کیا جاتا۔ مگر اس دن اماں یہ سوال داغے بغیر ہی کام میں لگ گئی۔ مسز قادر چند لمحوں کے لیے حیران بھی ہوئی کہ آخر آج صاحب کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا گیا۔ دراصل اماں اپنے چہرے پر نیلے کالے دھبے کو اپنی چادر سے چھپانا چاہتی تھی، جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس کو پھر ابا نے خدمت گزاری کا صلہ سود سمیت ادا کیا تھا۔ اماں ہمیشہ سے ہی اپنے دکھوں کو اپنے تک رکھنے کی عادی تھی۔ اماں کی زبان پر شکوے شکایتیں کی جگہ ویسے بھی خاموشی راج کرتی تھی۔ غریبی مفلسی ہمارے گھر میں ڈیرے ڈالے بیٹھی تھی، پر اماں کچھ بھی مانگنے سے گریز کرتی تھی۔ دکھوں کے پیمند اس کی زندگی میں نمایاں تھے۔ ضروریات زندگی کی کمی اس کی جوانی کو بوڑھا کر چکی تھی۔ وہ ہر پریشانی کو قسمت کا لکھا مان کر سر جھکانے کی عادی ہو چکی تھی۔
उस रोज भी उस चादर के नीचे अपने दुखों की दास्तान को समेटने की हिम्मत कर रही थी कि अचानक जब चादर अम्मा के सर से ढलकी तो अम्मा का जब चेहरा और उस पर नीले काले धब्बे उसके दुखों को बयान करने को काफी थे। इससे पेशतर मिसिस कादिर अम्मा से सवाल करती। अम्मा बोल उठी, बाजी रात सीढ़ियों से गिर गई थी, सर और चेहरे पर चोट आई है। अम्मा की इस वजाहत के बाद उन्होंने बस इतना पूछा, और तुम्हारा बच्चा? अम्मा ने कहा कि बाजी रात भर से किसी किस्म की हरकत नहीं महसूस हुई। इस पर अम्मा के आंसू उसकी आंखों के नीचे बरसों गहरे हलकों की गहराई को पार करते हुए चादर में जज़ब हो गए। मिसिस कादिर ने अम्मा को साथ लिया और अस्पताल का रुख किया। अम्मा इस हकीकत से बेखबर थी जो मुझ पर गुजर चुकी थी। उसको अभी तक अंदाजा न था कि मैं इस दुनिया में आने से पहले ही दुनिया छोड़ चुकी हूं। मिसिस कादिर ने जब अम्मा को मेरी मौत की खबर देने के लिए कदम बढ़ाया, उस वक्त उनको ऐसा लगा कि अम्मा अपनी खामोशी तोड़ेगी, अपने दुखों की पटारी खोलकर रख देगी। लेकिन उन्हें कुरेदने की आदत न थी और अम्मा को दुख बताने की आदत न थी। लेकिन उस दिन अम्मा कुछ कहना चाहती थी और मिसिस कादिर सच सुनना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से अम्मा ने अपने जख्मी लब खोले और कहने लगी कि मेरे बच्चों का अब्बा कल रात लकड़ी और डंडे से काम कर रहा था। उस डंडे में कील था और वो उसके हाथ में लग गया। उसके हाथ के लिए मरहम पट्टी ले दीजिए और पैसे मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। मरहम पट्टी ले देने के बाद अम्मा को उसके जख्म की इत्तला दी गई, जिस जख्म की कोई मरहम पट्टी नहीं कर सकता था। फिर कुछ ही देर के बाद अम्मा के पेट से मुझे निकालकर अम्मा के हवाले कर दिया गया था। कई माह की तकलीफ के बाद मेरी मां मेरा लाशा लिए अस्पताल में पड़ी थी। चंद घंटों के बाद जब अम्मा को मिसिस कादिर ने घर पर उतारा तो उसके हाथ में मेरा मुर्दा जिस्म था और दूसरे हाथ में मेरे कातिल के लिए मरहम पट्टी। ना तो मेरे कत्ल पर वावेला मचा, ना ही कोर्ट कचहरी का चक्कर लगे। मुजरिम को संगीन जुर्म की सजा देने की बजाय उसको बिन मांगे माफी दे दी गई। अम्मा ने मुझे चूमा और मेरी मौत पर शुक्राने के 2 नफल मांगे। अपने रब का शुक्रिया अदा किया कि मैं इस दुनिया में नहीं आई, वरना एक दिन मैं भी नशे में धुत इंसान की मार खा रही होती और रूह और जिस्म को जख्मी करने वाले को मरहम पट्टी कर रही होती।